جملہ ذرا تسلسل اور روانی سے سنیے گا. سورج مخلوق نبی اس سے پہلے, چاند مخلوق نبی اس سے پہلے, آسمان مخلوق نبی اس سے پہلے, زمین مخلوق نبی اس سے پہلے, رات مخلوق نبی اس سے پہلے, انسان مخلوق نبی اس سے پہلے, جن مخلوق نبی اس سے پہلے. لیکن جملہ مکمل نہیں ہوا. حافظ کہنے لگے کہ قرآن کی ایک آیت رہ گی, خالق الموت والحیات, رب نے موت کو تخلیق کیا, میں زندگی کو پیدا کیا. تو موت مخلوق نبی سے. سورج مخلوق نبی پہلے کی مخلوق, اس سے پہلے کا پیدا ہوا. چاند سے نبی پہلے, آسمان سے نبی پہلے, سورج سے نبی پہلے, زمین سے نبی پہلے, ستاروں سے نبی پہلے, پانی سے نبی پہلے, ہوا سے نبی پہلے, جن سے نبی پہلے, انسانوں سے نبی پہلے. تو موت مخلوق نبی موت سے پہلے. تو جو پیدا ہی موت سے پہلے ہوا ہے وہ اس کو مارے گی کیسے؟ میں قرآن کے باہر نہیں گیا, مجھے گریبان سے پکڑ سکتے ہو بھائی, تو قرآن سے باہر چل رہی. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا کہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. تو زندگی مخلوق, موت مخلوق, اور رب نے مصطفیٰ کو ان سے پہلے پیدا کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں زندگی اور موت میرے نبی کی دو کنیزوں کا نام ہے. میرے نبی کی دو کنیزوں کا نام ہے. جدھر میرا نبی نظر اٹھا دے اسے زندگی مل جاتی ہے, جس سے نظر پھیر لے اسے موت مل جاتی ہے. اور ظالموں تم کہتے ہو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں, ویسے تو ماشاءاللہ جس کو نہیں پتا وہ اس کی نالج ذرا کم ہے, کہتے ہیں کہ نبی مر گئے. میں نے کہا نہیں, وہ مر نہیں سکتے, کیونکہ نبی اگر مر جائیں تو ہم مر جائیں گے. اس لیے یہ لائٹ چل رہی ہے, یہ بیچارے اسپیکر لے کر آئے ہیں, یہ کاہے کو چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں پاور سے کرنٹ آ رہی ہے. اگر پاور زندہ نہ ہو تو یہ لائٹس بند, اسپیکر بند, مائک بند, سب بند. اور اگر ٹیوب چل رہی ہے, بلب چل رہے ہیں, اسپیکر چل رہا ہے, مائک چل رہا ہے, لائٹیں چل رہی ہیں, تو پاور زندہ ہے. تو اگر ولی بن رہے ہیں, امام بن رہے ہیں, غوث بن رہے ہیں, تو مدینے والا. ابھی میں ایک جگہ کہیں لیکچر دے رہا تھا, امام حسین کا تذکرہ آ گیا. بھائی محرم میں امام حسین کا تذکرہ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین کا تذکرہ آیا تو تذکرہ شہادت کا آ گیا, اب شہادت کا تذکرہ آیا تو زندگی کا تذکرہ آ گیا. کہنے لگے کہ حسین شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے. میں نے کہا گفتگو آسان ہو گئی, شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے, تو شہید کون ہے؟ امتی. شہید امتی, تو امتی زندہ. میں نے کہا مسئلہ آسان ہو گیا, جب جز زندہ ہو تو کل بھی زندہ ہوتا ہے. ابھی طالب علم سمجھیں گے, جز کیا ہے؟ یہ انگلی. کل کیا ہے؟ یہ ہاتھ, بازو, باڈی. اگر میری انگلی زندہ ہے تو میرا ہاتھ زندہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میری انگلی زندہ ہو اور ہاتھ مر جائے, نہیں. اگر میری انگلی زندہ تو میرا ہاتھ زندہ, میرا ہاتھ زندہ تو میرا بازو زندہ, میرا بازو زندہ تو میرا شولڈر زندہ, میرا شولڈر زندہ میری چیسٹ زندہ, میری چیسٹ زندہ میری باڈی زندہ. جز زندہ تو کل زندہ, پتا زندہ تو ٹہنی زندہ, ٹہنی زندہ تو تنا زندہ, تنا زندہ تو ہرے شاخیں زندہ, تو جز زندہ تو کل زندہ. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پتا زندہ ہو تو ٹہنی مر جائے, ٹہنی زندہ ہو تو تنا مرا ہوا ہو, تنا زندہ ہو تو شاخیں مری ہوئی ہوں. اگر پتا زندہ تو ٹہنی زندہ, ٹہنی زندہ تو تنا زندہ, تنا زندہ تو شاخیں زندہ, انگلی زندہ تو ہاتھ زندہ, ہاتھ زندہ تو بازو زندہ, بازو زندہ تو شولڈر زندہ, شولڈر زندہ تو باڈی زندہ. اور اگر شہید زندہ تو محمد مصطفیٰ بھی زندہ. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جز زندہ ہو اور کل مر جائے. لیکن نہیں, کیا کروں, اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہو, دل چاہتا ہے کہ ایک اور نقطہ آ جائے. بھائی سر الشہادتین کو پڑھا, سر الشہادتین کو پڑھا, البدایہ والنہایہ کو پڑھا, بھائی خصائص کبریٰ بھی پڑھ ڈالی. بات ایک ملی کہ حضور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مٹی کربلا کی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ام سلمہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. بھائی بہت کامن بات ہے, لیکن مختار یہ بات نہیں سنانا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کمیونیکیشن کا سسٹم اتنا فاسٹ کب کا ہو گیا ہے.
مٹی تو سینس لیس اور لائف لیس ہے. مٹی کو پتہ نہیں چلتا کہ حسین کربلا میں، اب دیکھو نا میں یہاں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں، مجھے پیر عبدالرحمان صاحب نے کہا مختار تو نے آنا ہے. میں نے کہا حضور آ جاؤں گا. پرانی شناسائی کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا میں قدم بوسی کے لیے آؤں گا، ورنہ اب اللہ کا فضل حاضر رحمت میرا بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ثواب کے لیے میں خالص ثواب کے لیے آیا. سنیے، میں اگر آپ کو موٹر وے کی مٹی دے دوں اور کہوں یہ موٹر وے کی مٹی پکڑ لو فیصل آباد والوں، یہ جب موبائل بن جائے تو سمجھ جانا کہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تم کہو گے مختار are you crazy? Do you have no mind? Do you have no brain? یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موٹر وے پہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوں یہ مٹی کبھی موبائل نہیں بنے گی. اچھا تو یہ امام حسین کی مٹی خون کیسے بن گئی تھی بھائی؟ کوشچن ریز ہوا، کان کھل گئے، آنکھیں کھلی، دماغ کھلا. مولوی کو جائے دل کی تسلی کرے، بھائی ہم تو آگے نا نوکر، بھائی ہم تو کچھ عرض کریں گے نا، مدنی میاں کا صدقہ کچھ تو فیض پہنچے گا. سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا ام سلمہ یہ مٹی لے لو. یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے. کیا کہوں اس کمیونیکیشن کے سسٹم کا کہ کربلا میں جمعہ کے دن ظہر کے وقت 10 محرم کو امام حسین جب شہید ہوئے، این اسی ٹائم ایگزیکٹ پرفیکٹ کریکٹ یہ مٹی جو ہے وہ خون بلڈ بن گئی. مٹی میں سینس نہیں، لائف نہیں. میں پوچھتا ہوں فیصل آباد والوں، مجھے بتاؤ اس مٹی کو کیسے پتا چلا کہ حسین کربلا میں گر گئے ہیں؟ یہ دنائے راز کہاں سے بن گئی؟ یہ اسرار و رموز کی حامل کب کی ہوئی؟ تو سب نے بھیا کواز کا مختار پکل کھلی. اب سمجھ میں آیا مٹی نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، لیکن چونکہ نبی کا ہاتھ لگا تھا، نبی کے ہاتھ لگنے سے یہ دنائے راز بن گئی. اور جن کے ہاتھ لگنے سے مردوں میں جان آتی ہے وہ نبی خود کیسے مر گیا؟ از امپاسبل. یہ نہیں ایسے ہو سکتا. لیکن نہیں، ابھی آپ کا دل بھرا نہیں، ابھی دل بھرا نہیں. ابھی چہرے بتاتے ہیں کہ مختار کو کچھ اور آگے جانا ہے. عزیر علیہ السلام تو یاد ہے نا، یہ واحد باپ ہے جو اپنے بیٹے سے 100 سال چھوٹا ہے. باپ بڑا ہوتا ہے لیکن عزیر واحد باپ ہے جو بیٹے سے چھوٹا ہے. عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں، راستے میں رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا بھی دکھا دیتے. اس وقت ٹائم تھا 4-5 بجے کا، سورج ہیف میں تھا، یہ ڈوب رہا تھا. عزیر علیہ السلام نے اپنا سامان نیچے رکھا، گدھے کو پرے باندھا، خود یہاں لیٹ گئے. لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے روح کھینچ لی. قرآن کہتا ہے کہ جب اٹھے تو رب نے پوچھا کتنا سوئے ہو؟ انہوں نے نبوت کے زور سے نہیں دیکھا، انہوں نے ظاہری چیزوں کے زور پہ سورج کو دیکھا. تو اس وقت جب اٹھے تھے تب بھی ادھر ہی تھا. میں کوئی آدھا دن یا فل ڈے سویا ہوں. رب نے کہا نہیں 100 سال. پانی اور کھانے کو اور اپن کو مت دیکھ، اپنے آپ کو مت دیکھ، گدھے کو دیکھ. گدھے کو دیکھا تو کچھ سمجھ آئی کہ واقعی کچھ عرصہ لگا ہے. بھئی یہ بات تو تم کو زبانی یاد ہے، حافظوں کو پڑھ کے یاد ہو گئی. یہ گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، دور تھا. کیا بات، پاس نہیں تھا، دور تھا. اسی لیے تو کہا کہ دیکھ، نظر اٹھا، وانظر الی ہمارے کا، گدھے کو دیکھ، وہ دور تھا، کھانا پاس تھا. تو مجھے اب کہہ لینے دو کہ جب عزیر علیہ السلام مٹی پہ لیٹے، تھوڑے ہی فاصلے پر گدھا پرے لیٹ گیا تو مٹی کو جسم کے ساتھ مس ہوتے ہی نالج آ گیا، علم آ گیا. تو مٹی نے جان لیا کہ یہ گدھا ہے اور یہ رب کا محبوب ہے. تو پتا چلا کہ جب نبی کے جسم سے مٹی مس ہو جائے دنائے راز بن جایا کرتی ہے. قریب آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو ہمارے قریب کر دیا. کچھ نے من میں بسا لیا، کچھ نے من سے ہٹا دیا. جنہوں نے ہٹا دیا وہ مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے، اور جنہوں نے سینے سے لگا لیا وہ اس نور کی وجہ سے ان کے ساتھ مٹی بھی مس ہوتے دنائے راز بن گئی. اس لیے ان کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا. رب تعالیٰ نے کہا اے نبی انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا
جب نبی کو بھیجا تو بھیج کر کہاں کہاں رکھا؟ میرا نقطہ ملاحظہ ہو، اللہ کی دنیا میں جب ہم غور کرتے ہیں تو جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہے باڈی کے لیے وہ اتنی قریب اور سستی کر دی. یہ میں نے بنیاد مانی ہے. جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ امپورٹنٹ یا جتنی امپورٹنٹ ہے وہ اتنی قریب اور اتنی ارزاں کر دی، آسان کر دی اور سستی کر دی. آپ کو ضرورت ہے کپڑوں کی، یہ کپاس سے بنتے ہیں، لیکن کپڑے اتنے ضروری نہیں ہیں. انسان کپڑے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. ایک لنگی پہن کے تم زندگی گزار سکتے ہو، اس لیے کپڑا جو ہے وہ کم تمہارے لیے ضروری تھا. سال کے بعد فصل ہوگی، بازار میں پہنچے، وہاں سے کپڑا لیا، اس کو سلایا، مہنگا ملا، 1 سوٹ 2 سوٹ سال میں پہن لیے. ضروری تھے پر اتنے نہیں، مشکل سے ذرا ملے اور مل گئے. لیکن روٹی کپڑے سے زیادہ ضروری ہے. اس کی فصل جو ہے اور کھانے کی چیزیں سال میں 2 مرتبہ کم از کم پیدا کر دی. اتنی بازار میں کپڑے کی دکانیں نہیں جتنے ہوٹل ہوتے ہیں، کیونکہ کھانا 2 ٹائم ضروری ہے، کپڑے نہیں پہننے ضروری. کپڑے سے کھانا سستا اور آسانی سے ملتا ہے، اور سال میں کئی مرتبہ فصل کئی چیزوں کی ہو جاتی ہے. لیکن کپڑے سے سستا، لیکن زیادہ سستا نہیں، ذرا مشکل. پانی انسان کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا. تو کھانے سے سستا کر دیا اور کھانے سے زیادہ کر دیا. سمندروں کا جال بچھا دیا، دریاؤں کے جال بچھا دیے کہ پانی بہت ضروری ہے، اور سستا کر دیا. دروازہ کھٹکھٹا کے، جناب مجھے پانی چاہیے. پیر عبد الرحمان صاحب پانی چاہیے، گلو پانی پیو. میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے، گلو پانی پیو. آدمی فری میں پانی دے رہا ہے، ضروری ہے، سستا کر دیا. لیکن پانی مانگا. تم روٹی کسی سے نہیں مانگتے، بہت کم مانگتے ہیں. اسی لیے میں نے لوگوں سے کہا، حسین نے کربلا میں روٹی نہیں مانگی، پانی مانگا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اگر پانی نہیں تھا تو روٹی بھی نہیں تھی. کیونکہ روٹی ہوتی تو روٹی میں 3 مرتبہ کم از کم پانی پینا پڑتا ہے. حسین کے پاس پانی نہیں ہے تو روٹی بھی نہیں ہے. تو حسین نے کربلا میں روٹی نہیں مانگی، پانی مانگا. سارے دم بخود ہو گئے نا تم، کیونکہ تمہاری ایک دم دماغ کے اندر ایک نئی بات پہنچ گئی. حسین کے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا. میں ایک ملک میں پہنچا، اصل میں میری تقریر وہاں پہنچتی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. میں وہاں بیٹھا ہوں اس کے بس اسٹینڈ پر. ایک بچہ قریب سے گزرا، میں نے اس کو روٹی دی، اس نے لے لی. غربت بڑی، لیکن عجیب سا لگا. میں نے ساتھ والے سے پوچھا اس نے روٹی کیوں لے لی؟ روٹی تو لیتے نہیں. کیا لگا نہیں یہاں برا نہیں سمجھتے. اچھا روٹی لی. لیکن میں کربلا میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین کا کوئی بچہ روٹی نہیں مانگتا. پانی بھی جا کے مانگا تو امام حسین نے علی اصغر کے وقت جا کے پانی مانگا. تم کہنا چاہو گے مختار کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ روٹی مانگنا اصول شرافت کے خلاف ہے. پانی مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے. کیا بات. میں نے طالب حسین سے کہا، طالب حسین تو نے اپنی والدہ کے حصے